بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں DDP انالیٹیکا۔ فارمر پرائم منسٹر عمران خان نے فیصل آباد میں بھی ایک جلسے کو ایڈریس کیا، اس سے پہلے سیالکوٹ میں ایڈریس کیا۔ دونوں کی بات چیت بہت سارے نکات وہی تھے۔ انہوں نے ذکر کیا کہ مہنگائی اسی طرح بڑھ رہی ہے، پھر انہوں نے ذکر کیا کہ کس طرح ڈالر بے قابو ہوا پڑا ہے، اسٹاک ایکسچینج کی بات کی کہ وہ کس طرح تباہ ہوا پڑا ہے اور کریش کر چکا ہے۔ لیکن جو اصل چیز ہے، سوال انہوں نے کیا کہ کدھر ہے وہ میڈیا جو روزانہ کی بنیاد پہ آلو دال کا بھاؤ پوچھا کرتا تھا باہر جا کے، اب وہ کدھر، آپ کیوں نہیں وہ پوچھتے؟ نظر آتا ہے کہ میڈیا میں وہ لوگ جو بکے ہوئے تھے، یا وہ میڈیا کے لوگ جو کرپٹ لوگوں کا ساتھی تھے، وہ اس وقت واویلا مچا رہے تھے، جبکہ آج حالات پہلے کی نسبت کہیں برے ہیں، لیکن میڈیا کے وہ لوگ میدان میں نظر نہیں آتے۔ اسی طرح انہوں نے ذکر کیا کہ کرپشن بے پناہ ہے، لیکن میگا کرپشن، جو بڑے کرپشن والے لوگ ہیں، ان کو ہاتھ نہیں ڈالا جا سکتا، یہاں کسی کو اریسٹ نہیں کیا جا سکتا۔ کیوں کہ یہاں پہ سوسائٹی، طاقتور لوگ، عدالتیں، وہ سب ان کا ساتھ دیتی ہیں، یعنی دوسرے لفظوں میں کرپشن ان کے لیے کوئی بہت بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ انہوں نے جوڈیشری سے بھی سوال کیا کہ بالآخر یہ کرپٹ لوگوں کو آپ سزائیں کیوں نہیں دیتے؟ جو بھی یہاں پہ زیادتی ہوتی ہے اس کے اوپر کوئی نہ کوئی سزا ہونی چاہیے، لیکن جب عدالتیں سزا نہیں دیتی یا کیس کمزور بنائے جاتے ہیں تحقیقاتی اداروں کی طرف سے، تو اس سے کرپشن ختم ہو نہیں سکتی۔ لیکن ان ساری چیزوں میں ایک جو بہت ہی اہم بات وہ بار بار کر رہے ہیں، جو کہ انہوں نے سیالکوٹ میں کی، اور پھر سیالکوٹ میں جو باتیں کی اس کے حوالے سے انہوں نے فیصل آباد کے جلسے میں بھی کہا۔ سیالکوٹ میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ میرے خلاف باہر کے ملک میں بیٹھ کے ایک کنسپریسی، ایک سازش تیار کی گئی، اور اس سازش کے تحت مجھے نکالا گیا، مجھے میری حکومت کو گرایا گیا۔ پھر یہ بات وہ بہت دفعہ کہہ چکے ہیں کہ امریکہ اس سازش میں ملوث ہے، امریکہ سے رجیم چینج کا آپریشن امریکہ نے چلایا۔ پھر انہوں نے یہ کہا کہ مجھے سمجھا جاتا ہے، یعنی عمران خان کو سمجھا جاتا ہے کہ وہ مختلف جو ممالک کے مقاصد ہیں یا ان کے مفادات ہیں، خاص طور پہ امریکہ کے، ان کے راستے میں اگر کوئی رکاوٹ ہے تو وہ عمران خان ہے۔ اس رکاوٹ کو دور ہونا چاہیے۔ ایک طریقہ تو یہ ہوا کہ آپ نے رکاوٹ دور کر دی کہ عمران خان کو حکومت سے نکال دیا، لیکن اس میں جو صورتحال نظر آتی ہے، ایک تو یہ کہ عمران خان نے حکومت سے نکلنے کے بعد اس پوری قوم کو شعور دیا اور ان کو یہ باور کرایا کہ حالات ہیں کیا، امریکہ چاہتا کیا یہاں پہ، اور ان چیزوں کی وجہ سے حکومت کو نکالا گیا۔ لہٰذا اس نے اپنی قوم کو یہ بتایا کہ ذمہ داری آپ کی ہے، ضرورت یہ ہے کہ امریکہ کے جو عزائم ہیں اس خطے میں ان کو ناکام بنایا جائے، کیونکہ وہ پاکستان کو استعمال کر رہا ہے، پاکستان کو بلیک میل کر کے استعمال کر رہا ہے۔ یہ عمران خان کا جو کہنا یا اس کی یہ کیمپین، یہ بھی امریکہ کو کبھی ہضم نہیں ہو سکتی۔ لیکن دوسری طرف یہ ہے کہ اگر کچھ عرصے میں الیکشن ہوتے ہیں اور عمران خان دوبارہ حکومت میں آ جاتے ہیں، تو امریکہ کے سارے ڈیزائن جو ہیں یا ان کی ساری پلاننگ وہ فیل ہو گئی، کیونکہ وہ آ کے پھر یہی کچھ کرے گا، اپنے ملک کے مفادات دیکھے گا، امریکہ کے مفادات تو نہیں دیکھے گا۔ لہذا یہ اس کا کہنا کہ مجھے رستے سے ہٹائے جانے کے بارے میں سوچا جا رہا ہے یا اس کی پلاننگ کی جا رہی ہے۔ ایک تو رستے سے ہٹائے جانے کا طریقہ یہ ہے کہ اگلا الیکشن کسی نہ کسی طرح عمران خان کو ہروا دیا جائے، وہ ہار جائے الیکشن تو معاملہ ختم ہو گیا۔ جو اگلی حکومت آئے گی، جو آج لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ شاید حکومت میں ہوں، اور آپ نے دیکھا کہ جو آج لوگ حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ تو تابع دار ہیں، وہ ہر طرح کے معاملات پورے کرنے کے لیے تیار ہیں۔ عمران خان نے ذکر کیا کہ بلاول کو دیکھیں کہ وہ ابھی جا رہا ہے بلنکن کو ملنے امریکہ، اور امریکہ جا کے تو وہ وہاں سے آرڈرز لے گا، ان سے پوچھے گا، وہ ان کو بتائیں گے کہ ہمارے لیے یہ کرو، اور اس کی وجہ یہ ہے، اور یہ کریں گے، اس کی وجہ یہ ہے کہ آصف زرداری کی اور بلاول کی ان کی ساری دولت، جو لوٹا مال یہاں سے، وہ باہر پڑا ہے۔ اور عمران خان نے کہا کہ بلنکن کو بالکل واضح پتہ ہے کہ ان کی دولت، ان کا مال انہوں نے کیسے بنایا اور کہاں کہاں رکھا ہوا ہے، لہذا اگر وہ چاہیں تو وہ مال بھی ان کا سارا ضبط کر سکتے ہیں، اور چاہیں تو ان کو پھنسوا بھی سکتے ہیں۔ لہذا ان کے لیے ان کی مجبوری ہوگی
کہ بلنکن کے احکامات کو تسلیم کریں جو پاکستان کے مفاد میں نہیں ہوں گے۔ لہٰذا ان چیزوں کو اگر ہم ذہن میں رکھیں تو عمران خان یہ کہتا ہے کہ پھر اس کی جان کو خطرہ ہے، کیونکہ اس کو رستے سے ہٹانے کے لیے قتل کروایا جا سکتا ہے۔ اب یہ ہمیں بھی پتہ ہے کہ امریکہ کی ایک تاریخ ہے، وہ حکومتوں کو عموماً رجیم چینج جو آپریشن ہوتا ہے بدلواتے ہیں، اور وہ اپوزیشن سے بغاوت کرواتے ہیں، ڈیسیڈنٹ ایلیمنٹ سے بغاوت کراتے ہیں بیٹھی ہوئی حکومت کے خلاف، اور اس میں وائلنس بھی ہوتی ہے، مار داڑ، قتل و غارت، اور بالآخر وہ حکومت گرتی ہے، جیسے کہ آپ نے دیکھا قذافی کی حکومت انہوں نے گرائی لیبیا میں اور قذافی کو مار دیا۔ یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ سارا قصہ اتنی بڑی ایکسرسائز کرنے کی بجائے یہ کیا جائے کہ جو اصل آدمی ہے، جو رستے کی رکاوٹ ہے، جو روڑا ہے، اس کو مروا دیا جائے۔ اس کے لیے آپ کو بہت سارے کرمنل ایلیمنٹس پاکستان میں مل جائیں گے جن کے ذریعے مروایا جا سکتا ہے، ان کو پیسہ دے کے مروا سکتے ہیں۔ لیکن عمران خان یہ کہتے ہیں کہ ان کو اگر مروایا گیا تو اس میں شامل وہی لوگ ہوں گے جو ان کی حکومت کو گرانے کی سازش میں شامل تھے۔ لہذا انہوں نے ایک ویڈیو وہ کہتے ہیں کہ ریکارڈ کی ہے میں نے، جس میں نے پوری سازش کو کھول کے رکھا ہے اور ان تمام حضرات کے نام لیے ہیں جن کو وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ان کے قتل میں ملوث ہو سکتے ہیں اگر ان پہ قاتلانہ حملہ ہوتا ہے۔ چنانچہ انہوں نے اپنے قوم کو یہ کہا، اپنے لوگوں کو کہا کہ اگر میں دنیا میں نہ رہا، خدا نخواستہ کسی سازش کے نتیجے میں، تو وہ ویڈیو پبلک کر دی جائے گی، وہ دنیا کو دکھا دیا جائے گا کہ میں نے کیا کہا ہے، اور پھر یہ اس قوم کی ذمہ داری ہوگی کہ وہ میرے قتل کا یا میرے مارے جانے کا بدلہ بھی لیں یا میرے مارے جانے کے لیے انصاف طلب کریں اس وقت کی حکومت سے جو ادھر بیٹھے ہوں۔ اب یہ کہنے کو بات درست ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ بے نظیر محترمہ بے نظیر نے بھی اسی طرح اپنی ایک سٹیٹمنٹ جو تھی وہ امریکہ میں ریکارڈ کروا کے رکھا دی تھی، اور ان کے قتل کے بعد وہ پبلک میں سامنے آئی، جس میں ہمارے پرویز الہی صاحب اور 2-3 اور لوگوں کے اوپر الزامات تھے، حمید گل صاحب کے، انہوں نے اگر میں قتل ہوتی ہوں تو یہ اس کے ذمہ دار ہوں گے۔ لیکن آپ نے دیکھا کہ قتل کی اصل سازش کچھ اور نکلی اور مارنے والے کچھ اور تھے۔ بہت سارے شکوک و شبہات ہوئے، لیکن اصل قاتلوں کا کچھ صحیح سراغ نہ لگ سکا، اور یہ ہمیشہ ہوتا ہے۔ عمران خان نے کہا کہ دیکھیے لیاقت علی خان کے قتل کا آج دن تک قاتل نہیں پتہ لگ سکا، کچھ پتہ تو ہے، لیکن زیادہ تر ہوتا یہی ہے کہ یہ چیزیں خفیہ ہو جاتی ہیں، اور بہت سارے لوگ مارے گئے۔ اسی طرح آپ نے دیکھا ایان علی کے کیس میں جو انسپیکٹر قتل ہوا، اس کا آج دن تک کسی کو کوئی پتہ نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ جو ایسے کیسز میں مروائے جاتے ہیں جہاں میں باہر کی قوتیں یا بہت انفلوئنشل لوگ شامل ہوتے ہیں، وہ قتل پکڑے نہیں جاتے۔ لہٰذا اس میں جو خرابی ہے وہ یہ ہے کہ اگر عمران خان نے کچھ نام بتا دیے، لکھائے ہیں، تو کوئی غیر ملکی طاقت یہ بھی کر سکتی ہے کہ وہ مروائے کسی اور کے ذریعے یا فائر کروا دے کسی اور کے ذریعے، اور مطمئن ہو جائے کہ الٹیمیٹلی الزام تو ان پہ آئے گا جن کا نام عمران خان ہی یہاں پہ لیے ہیں۔ لہٰذا یہ ایک بڑی خطرناک سی صورت ہے، خطرناک دونوں طرح سے۔ اگر عمران خان کی جان کو کچھ نقصان ہوتا ہے تو یہ پاکستان کا نقصان ہے، بہت بڑا نقصان ہے، کیونکہ آج پوری قوم اس کے پیچھے کھڑی ہے۔ پوری قوم یہ سمجھتی ہے کہ ان کا نجات دہندہ عمران خان ہے، وہ ہے یا نہیں یہ الگ بات ہے، وہ ڈیلیور کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا، لیکن قوم آج پورا اپنا اعتماد اس کے اوپر رکھ کے بیٹھی ہے۔ لہذا پوری قوم یہ سمجھے گی کہ یہ ان کے لیے ایک بہت بڑا نقصان ہوا اور ان کو بدلہ لینا ہے اس کے لیے، چنانچہ ملک میں انارکی پھیلے گی اور اس کے بعد قتل و غارت ہو سکتی ہے ملک میں۔ یہ ضروری ہے کہ اس کی جان بچائی جائے۔ پھر یہ بھی ہے کہ اگر قتل کسی نے کیا اور الزام کسی اور پہ آ جائے اور ان لوگوں کو یہاں پکڑ دکڑ شروع ہو جائے تو وہ بھی زیادتی ہے کہ اگر وہ قاتل نہیں ہیں لیکن عمران خان صاحب نے چونکہ نام لکھ دیے تو اس لیے وہ پکڑے جائیں۔ اور تیسرا یہ ہے کہ یہ پکڑا جائے یا وہ پکڑا جائے، کچھ بھی ہو، نقصان تو پاکستان کا ہے۔ عمران خان آج پاکستان کی ضرورت بن چکا ہے، لہٰذا یہ ہم سب کا فرض ہے کہ نہ صرف اس کے لیے دعا گو ہوں بلکہ اس کے جان کے تحفظ کا پورا خیال رکھیں۔ ہم آدمی، ہر آدمی کو، ہر شخص کو یہ ضرورت ہوگی کہ وہ اس کا خیال رکھے، لیکن بہر صورت وہ ایک ہمارا پرانا پرائم منسٹر بھی ہے، پہلے پرائم منسٹر بھی رہ چکے ہیں، لہذا حکومت پاکستان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو بہترین سیکیورٹی مہیا کرے، ایسی سیکیورٹی جو فول پروف ہو اور اس میں قطعاً کوئی لوپ ہول نہ ہو۔ اس کے لیے بہترین سیکیورٹی آفیسرز
اس کا جائزہ لیں، ریہرسلز کریں، چیک کریں اور اس چیز کا پورا یقین کریں کہ اس کی جان پوری طرح محفوظ کر لی گئی ہے۔ آفٹر آل ہم پاکستان میں صدر پاکستان کو، وزیر اعظم پاکستان کو اور وزراء کو، سب کو سیکورٹی مہیا کرتے ہیں، تحفظ دیتے ہیں، تو وہ پھر رہے ہیں، ان کی جانیں محفوظ ہیں، تو ایک عمران خان کی جان کو محفوظ کیوں نہیں کیا جا سکتا؟ لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ پریشر حکومت پہ آنا چاہیے۔ یہ حکومت کی انتہائی زیادتی ہوگی، ایک منافقانہ عمل ہوگا کہ ایک بڑا لیڈر جس کے پیچھے لاکھوں انسان آج مارے پھر رہے ہیں، اور وہ لیڈر جو کہ پاکستان میں آج عوام کی امنگوں کا محور بن چکا ہے، اس کا تحفظ نہ کیا جائے، یہ حکومت کو زیب نہیں دیتا، اور حکومت ایک مجرمانہ حرکت کرے گی اگر پوری طرح اس کو سیکورٹی مہیا نہ کرے۔ ہم نے سنا ہے کہ عمران خان کی سیکورٹی وڈرا کی گئی ہے، جو کہ درست نہیں۔ فوری طور پہ حکومت پاکستان کو اس مسئلے سے بچنے کے لیے، اپنے اوپر اس الزام سے بچنے کے لیے عمران خان کو مکمل سیکورٹی مہیا کرنی چاہیے، تاکہ عمران خان ایک محفوظ رستہ اپنے لیے لے سکے، جلسوں میں جائے، جلوسوں میں جائے، دھرنے کرے، کچھ بھی کرے، اس کی جان کو کوئی خطرہ نہیں ہونا چاہیے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔